ترکی کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا طولون۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو اس نے اپنے ہاں ایک شخص جس کا نام تھا احمد اس کو اپنا بیٹا بنا لیا اور پھر اس کو دارالامانہ کا امیر منتخب کر دیا۔ ایک دن وہ اپنے دارالامانہ میں گیا تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ کی کنیز بادشاہ کے غلام کے ساتھ بے حیائی میں مصروف ہے۔ وہ یہ دیکھ کر اپنا کام نمٹا کے واپس بادشاہ کی خدمت میں آیا۔ بادشاہ سے اس نے اس چیز کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ کنیز کے دل میں یہ خیال آیا کہ بادشاہ کو یقیناً احمد نے میرے بارے میں پوری بات بتا دی ہوگی۔ وہ بادشاہ کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی کہ جو احمد ہے، جو آپ کا منہ بولا بیٹا ہے، اس نے مجھے بے حیائی کی دعوت دی اور میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ تو طولون نے کیا اس نے اپنے بیٹے احمد کو بلایا اور اس کو کہا کہ میں تمہیں ایک خط دیتا ہوں، یہ فلاں حاکم کے پاس لے جاؤ، اور اس خط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو شخص تمہارے پاس خط لے کے آ رہا ہے، اس کو قتل کر کے اس کا سر میرے دربار میں بھیج دو۔ تو وہ بادشاہ نے اس کو اس چیز کی بھنک نہیں لگنے دی کہ آخر کیا ماجرا کیا ہے، اور احمد نے بھی اس چیز کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا کہ خط کے اندر کیا چیز ہے۔ چنانچہ وہ خط لے کے اس حاکم کی طرف جانے لگا۔ راستے میں کنیز آ گئی تو کنیز نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تاکہ بادشاہ کو پورا یقین ہو جائے، اگر بادشاہ دیکھے تو، کہ واقعی ان دونوں کا آپس میں کچھ مسئلہ ہے، آپس میں یہ بات کر رہے ہیں۔ کنیز کا اصل مسئلہ یہی تھا کہ کنیز کسی طریقے سے بادشاہ کو یقین دلانا چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا میری طرف مائل ہے۔ چنانچہ کنیز نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی اور اس کو کہا کہ یہ جو تمہارے پاس خط ہے، یہ خط مجھے دے دو، میں کسی کے ذریعے اس حاکم تک یہ خط پہنچا دوں گی، اور تمہیں میں ایک اور خط لکھنے کے لیے دے رہی ہوں، تم وہ والا خط لکھو۔ تو احمد نے وہ خط اس کو دے دیا۔ تو کنیز نے کیا کیا، وہ والا خط لے کے اسی غلام کو دیا جس غلام کے ساتھ وہ بے حیائی میں مصروف تھی، جہاں پر احمد نے اس کو دیکھا تھا۔ تو وہ خط لے کے اس حاکم کے پاس چلا گیا۔ تو حاکم نے کیا کیا، وہ خط پڑھا اور خط پڑھنے کے بعد اس غلام کو قتل کر کے اس کا سر طولون کے دربار میں بھیج دیا۔ اب جب طولون نے دیکھا کہ میں نے تو احمد کے ذریعے یہ خط پہنچانا تھا، جبکہ یہ تو غلام کے ذریعے خط پہنچا، تو اس نے احمد کو بلایا کہ میں نے تمہیں خط دیا تھا، وہ خط تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا یہ خط میں نے کنیز کو دیا، کنیز نے کہا تھا کہ یہ خط مجھے دے دو، میں پہنچا دیتی ہوں۔ بادشاہ نے کنیز کو بلایا تو کنیز سے پھر کوئی بات نہ بن سکی۔ آخرکار کنیز نے ساری بات اگل دی، جس کی وجہ سے اس کنیز کے ساتھ بھی بعد میں برا ہوا، اس کا نتیجہ بھی برا نکلا، اور احمد جو کہ طولون کا بیٹا بن گیا تھا، اس کی وقت اس کی عزت بادشاہ کے ہاں اور زیادہ ہو گئی، اور پھر آخر کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ وہی احمد بن طولون بن گیا، اور پھر وہ ایسا بادشاہ بنا کہ وہ محدثین اور علماء کرام کی اتنی عزت و تکریم کرتا تھا کہ ایک بار خواب میں اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ فلاں شہر میں فلاں گھر کے اندر میرے حدیث پڑھنے والے 3 محدث بیٹھے ہیں جنہوں نے کچھ کھایا نہیں، تو تم ان کو کھانا پہنچا دو۔ تو چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ یہ وہ والا بادشاہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت و تکریم عطا کی تھی۔ تو یہ تھا آج کا ولاگ۔ انشاءاللہ نیکسٹ کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔